ہم سب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں سے کچھ قومیں تھیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ بعض پہ انعام ہوا، بعض جو ہیں وہ گمراہ ہو گئیں اور وہ ضالین میں ان کا شمار ہوا، اور اب ایک قوم کھڑی ہوئی ہے وہ ہدایت کی دعا کر رہی ہے۔ تو اس ہدایت کی دعا کے بعد جو آگے جواب دعا ہے پورا قرآن، جس کو آپ نے بتایا کہ بنیادی اس کا جو میسج ہے، مضمون ہے، وہ تو قیامت کی یاد دہانی اور انذار ہے، لیکن وہ قیامت کی یاد دہانی دنیا میں کچھ کریکٹرز کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں آپ، تو ہر جگہ پہ ہمیں مخاطبین میں ایک رسول کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے جو خدا کی بات کو سن کے آگے لوگوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس مضمون میں، انذار قیامت کے مضمون میں، یہ جو رسول زیر بحث ہے قرآن میں، یہ کس حیثیت میں زیر بحث ہے؟ اس سے پہلے شاید ہم کسی وقت یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ جب آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے پس منظر کی تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے۔ جی، یہ ابھی دیکھیے میں نے سورہ فاتحہ کی طرف آپ کو توجہ دلائی۔ سورہ فاتحہ کس کی زبان پر جاری کی گئی ہے؟ ایک ایسے شخص کی زبان پر جاری کی گئی ہے۔ یہ انسانیت کی دعا ہے۔ انسانیت تاریخ کے ایک دور میں کھڑی ہوئی یہ دعا کر رہی ہے۔ یہ پہلے دن کی دعا نہیں ہے، اچھا، اس لیے کہ اگر یہ پہلے دن کی دعا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں کی جا رہی ہے، تو پھر اس میں یہ الفاظ کہنے کی کیا گنجائش ہے کہ ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ابھی تو دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ٹھیک، ان لوگوں کی راہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو بھٹکے ہوئے ہیں یا گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے کون ہیں، کون گمراہ ہوئے ہیں، کن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ اپنے آپ کو بنانا قبول کر لیا ہے، انعام یافتہ قومیں کون سی رہی ہیں، گروہ کون سے رہے ہیں، یہ سب چیزیں معلوم ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے اسٹیبلش ہسٹری، یعنی یہ مذہب کی وہ تاریخ ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی وہ تاریخ ہے کہ جو معلوم معروف ہے مخاطبین کے لیے۔ جن لوگوں کی طرف قرآن نازل ہوا ہے وہ اس سے پوری طرح واقف ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے پس منظر میں کون سی قومیں ہیں، وہ کون تھے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، وہ کون ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اس سارے پس منظر کو سامنے رکھ کر وہ دعا کر رہے ہیں۔ ٹھیک، جیسے مثال کے طور پر میں آج اگر دعا کروں تو میں مسلمانوں کے لیے دعا کرتے وقت اگر مثلاً اس طرح کی تعبیریں اختیار کروں کہ پروردگار ان کو اس صورتحال سے دوچار نہ کرنا جو غرناطہ میں ہوئی، اس صورتحال سے دوچار نہ کرنا کہ جو استنبول میں ہوئی، تو ظاہر ہے کہ میں اس تاریخ کو پس منظر میں رکھ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ معلوم معروف تاریخ ہے، اس میں جزوی واقعات زیر بحث نہیں ہوتے۔ تو اس معلوم تاریخ میں کھڑے ہو کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہدایت عطا فرما، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ اس وقت ہم سورہ کی تفسیر نہیں کر رہے، صرف یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس جگہ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد قرآن نازل ہوتا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کس پر نازل ہوا تھا۔ محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا تھا، عرب میں نازل ہوا تھا۔ اس پوری تاریخ کو جب ہم جانتے ہیں تو اب ہمیں یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ قرآن اس رسول کی، اس پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ یعنی موضوع کیا ہے؟ مضمون کے لحاظ سے انذار قیامت۔ انذار قیامت کون کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو کھڑا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی زبان پر یہ کلام جاری کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کتاب لوگوں کے ہاں ڈال دی گئی، اس کے اوراق لوگوں میں بکھیر دیے گئے، رات کو وقت سو کر اٹھے تو وہ اس کتاب کو سن رہے تھے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا۔ اس پیغمبر نے اٹھ کر یہ کہا کہ میری طرف وحی کی جا رہی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے کہ میں تمہیں اس کی ہدایت اور اس کا پیغام پہنچاؤں۔ اب یہ پورا کا پورا قرآن جس طرح سے اللہ کا کلام ہے، اسی طرح رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یعنی یہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، آپ کی زبان فیض ترجمان سے اس کو مخاطبین سن رہے ہیں۔ تو اب آپ تاریخ میں چلے گئے نا، یعنی محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں، اب آپ کو جاننا چاہیے کہ مخاطب قومیں کون سی ہیں۔ تو قرآن مجید ہی آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے مخاطبین میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کے لوگ، یعنی بنی اسماعیل یا قریش مکہ ہیں، جن کو آپ مشرکین عرب بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کی پھر دونوں گروہ، یعنی یہود بھی اور نصارہ بھی۔ ظاہر ہے کہ ان کے اندر سے جو لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے وہ اہل ایمان ہیں، وہ بھی اس میں مخاطب ہو جائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں اب انذار قیامت کے اس مضمون میں ہر جگہ یہ واضح ہو گیا کہ بات کرنے والا کون ہے، سننے والے کون ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اگر آپ اس چیز کو جانتے ہیں
تو پھر آپ کو جملہ جملہ بولتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اگر آپ اس تاریخ کو بالکل نظر انداز کر دیں اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں یہ خیال کر کے کہ آفاقی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ کتاب کو اس کی اوریجن ہی میں نہیں سمجھ پائیں گے، بنیاد ہی میں نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے آپ کو لازماً اس تاریخ کے پس منظر میں جانا ہوگا اور یہاں کھڑے ہو کر جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں اس کو پڑھنا ہے، وہاں سمجھنا ہے، تاکہ ایک زندہ کتاب کے طور پر آپ اس کا مطالعہ کریں. اس کے بعد اس میں جو آفاقی حقائق ہوں گے، جو ہدایت ہوگی، وہ عالمگیر ہے. ٹھیک. یعنی قرآن مجید انذار کرے گا، ظاہر ہے کن کو کر رہا ہے وہ میں نے آپ کو متعین کر کے بتا دیا، لیکن انذار کس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو ہدایت دی جائے. اور جب وہ ہدایت بیان کرے گا تو وہ ظاہر ہے کہ عالمگیر صداقتیں ہوں گی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہ پورے عالم کے لیے ہوں گی، وہ قیامت تک کے لیے ہوں گی. ان کے اندر کوئی چیز مقامی نہیں ہوگی. مخاطبین تو بہرحال مخاطبین ہیں، اس وقت کے ہیں، تاریخ کے ایک دور میں کھڑے ہیں اور اس موقع پر ان سے بات کی جا رہی ہے. تو دونوں باتوں کا آپ کو لحاظ کرنا ہوگا. تو ایک طرف ہدایت جو عالمگیر صداقت کے طور پر اس میں بیان ہوگی، دوسری جانب ایک اور چیز نمایاں ہو جائے گی، وہ یہ کہ یہ انذار قیامت ایک پیغمبر کا انذار ہے، میرا یا آپ کا انذار نہیں ہے. جب یہ ایک پیغمبر کا انذار ہے تو اس انذار کے نتیجے میں خدا کی عدالت لگنی ہے. ٹھیک ٹھیک. اب اس عدالت کے لحاظ سے کیا بات ہوگی، اس کے مخاطبین کون ہوں گے، اس میں فیصلہ کیسے سنایا جائے گا، یہ ساری چیزیں بھی اس میں زیر بحث آ رہی ہیں. تو اگر آپ بالکل خلاصہ کریں تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت آپ کو دو باتیں جاننی چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ عدالت زیر بحث آئے گی جو جزیرہ نما عرب میں لگی اور اس دنیا میں آخری مرتبہ لگی. اس عدالت کے احوال زیر بحث آئیں گے، اس مقدمے کے تمام کردار زیر بحث آئیں گے، اس میں کیا فیصلہ سنایا گیا وہ زیر بحث آئے گا. اور اس کے ساتھ اللہ کی ہدایت عالمگیر ہوگی، عدالت اہل عرب کے لیے ہوگی.